MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم. کہاں پہ ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یہ جو دو آیات ہیں ان سے متعلق میں نے گزشتہ خطبے میں یہ بیان کیا تھا کہ ان دونوں کا تعلق دراصل اندھیروں ہی سے ہے، اگرچہ پہلی آیت میں بظاہر روشنی کا منظر کھینچا گیا ہے، مگر ایسی روشنی جو روشنی کے فائدے سے محروم رکھے بلکہ الٹا اندھیروں والا نقصان پہنچا دے، وہ اندھیروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اندھیرے میں تو انسان جانتا ہے کہ میں اندھیرے میں ہوں، ٹٹول کر چلتا ہے، احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے، کوشش ضرور کرتا ہے کہ
کہ اندھیرے کے نقص نقصان سے بچ سکوں، مگر جس میں روشنی دکھائی دے رہی ہو اس کا دھوکہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ بس قرآن کریم نے پہلی مثال اس روشنی کی دی ہے جو دراصل اندھیروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس روشنی کی مثال میں کس قسم کے اندھیرے ہیں۔ ان دونوں آیات کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں نفس کے اندھیروں کی طرف زیادہ اشارہ ملتا ہے جو اپنے نفس سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری آیت میں بیرونی اثرات کے اندھیرے ہیں جو بیرونی عوامل کے نتیجے میں انسان کو نور یا بصیرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ مثلا بادل ہے تو نفس سے نہیں اٹھتا، باہر کی چیز ہے، اس کے نیچے بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے۔ موج ایک بیرونی چیز ہے جو بادل کے نیچے ہو تو اور بھی اس کا اندھیرا گہرا ہو جائے گا، اس سے نیچے ایک اور موج ہو وہ اور بھی زیادہ گہری اندھیری ہو جائے گی۔ تو اگلی مثال میں تین اندھیرے جو بیان فرمائے وہ تینوں بیرونی محرکات سے یا وجوہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا اندھیرا جو ہے وہ نفس سے تعلق رکھتا ہے، مگر وہ بھی ایک اندھیرا نہیں ہے، اس میں بھی کئی اندھیرے ہیں، اور قرآن کریم کی ہر آیت پر کوئی نہ کوئی دوسری آیت روشنی ڈال رہی ہے، اور اس طرح آیات کے بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ بس اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ پہلی آیت کی مثال قرآن کریم میں کہاں کس آیت میں ملتی ہے تو اس مضمون پر مزید روشنی پڑ جائے گی اور معین ہو جائے گا کہ کون کون سے خطرات نفس سے وابستہ ہیں جو اٹھ کر اندر سے پیدا ہوتے ہیں اور انسان کو اندھیروں میں غرق کر دیتے ہیں، اور انسان سمجھتا یہی ہے کہ میں اچھی چیزوں کی پیروی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور جو دیکھ رہا ہوں وہ میرے فائدے میں ہے، اور اس کے باوجود وہ چیز ضرور اس کے نقصان میں ہوتی ہے۔ یہ مضمون ہے جو اس پہلی آیت میں بیان ہوا۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایک ایسے سیلاب کی سی ہے جو ایک بہت بڑے وسیع چٹیل میدان میں واقع ہو، اسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں سمجھتا تھا کہ پانی ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی چیز وہاں نہیں ملتی۔ ہاں، اس کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے خدا وہاں ملتا ہے جو اس کا حساب چکا دیتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی دوسری آیت جس میں ان نفسانی اندھیروں کی تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ پانی کی بجائے یا سراب کی بجائے ایک اور مثال پیش فرمائی گئی، مگر دونوں کا نتیجہ بین ہی وہی نکلتا ہے، اور آخری خلاصہ یہ ہے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سراب اور دھوکہ ہے اس میں پیاس بجھانے کی کوئی طاقت نہیں اور زندگی بخشنے کی کوئی طاقت نہیں، اسی طرح دنیا کی زندگی کی اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو محض ایک دھوکہ ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ان میں تمہارے لیے بقا کے سامان ہیں، لذتیں ہیں، مگر جب تم ان کو پاتے ہو تو اس سے پہلے خدا تعالیٰ بسا اوقات ان کو ایسا ضائع کر دیتا ہے کہ جو کچھ تمہاری محنتیں ہیں سب غارت جاتی ہیں، جن چیزوں کی تمہیں تلاش تھی وہ وہاں نہیں ملتی۔ بس وہی مضمون ہے جو سراب والا مضمون ہے، مگر اس میں زیادہ تفصیل سے ان اندھیروں کی طرف رہنمائی، اندھیروں کا ذکر فرمایا گیا تاکہ انسان ان کو پہچان لے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی زندگی کی مثال جان لو سے شروع ہوتی ہے آیت، اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی کی مثال لعب و لہو، کھیل اور تماشا، محض ایک کھیل اور دل بہلاوا ہے۔
یہ ایک جوڑا ہے اصل میں، ایک ہی مضمون سے تعلق رکھنے والا۔ لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، اور زینت سجنا دھجنا، اور پھر اس زینت کو ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے استعمال کرنا، تاکہ تم ایک دوسرے پر فخر کر سکو کہ دیکھو ہماری چیز اتنی خوبصورت اور اس کی ایسی بیکار اور مقابل پر بھدی دکھائی دینے والی۔ یہ دوسری ظلمت ہے جس کا ذکر فرمایا۔ تیسرا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تفاخر کے نیچے دو باتیں ہیں جو ایک ہی اندھیرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تکاثر کے نیچے دو باتیں ہیں جو ایک اور قسم کے اندھیرے سے تعلق رکھتی ہیں، اور پہلا جو ہے اندھیرا وہ بھی جوڑے میں بیان فرمایا، لہو و لعب۔ بس دوسری آیت میں جو پہلی میں نے تلاوت کی تھی اس میں بھی 3 ظلمات کا ذکر ہے، اور جو اندرونی اندھیرے اٹھتے ہیں ان کی بھی 3 ہی قسمیں ہیں۔ دراصل ان 3 قسموں کے اندھیرے ہیں جو انسانی نفس سے وابستہ ہیں، اس سے پیدا ہوتے ہیں اور انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، اور آخری نتیجہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال فرمائی کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسی بارش کی سی ہے جو کھیتی اگاتی ہے تو وہ کھیتی کفار کو بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، لہلاتی کو ثم یہیج، وہ لہلاتی ہے مگر پھر فتح مصفر، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ہجان کہتے ہیں لہلانے کو اور حرکت کو، تو تہیجو کا مطلب ہے، یہیجو کا مطلب ہے وہ خوب نشو و نما دکھا کر ہوا کے ساتھ لہلانے لگتی ہے، لیکن بالآخر زرد پڑ جاتی ہے اور یکون حطاما، اور وہ خشک ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے جو اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ دنیا کی ناکامی اور نامرادی، جن کاموں میں محنت کی تھی وہ دراصل نیک انجام کو نہ پہنچیں، اور انسان کو جو توقعات وابستہ تھیں وہ توقعات پوری نہ ہوں۔ یہ اس کھیتی کی سی مثال ہے جو شروع میں بہت اچھی لگتی ہے مگر بالآخر انجام اس کا ناقص اور خراب ہے۔ فرمایا فی الآخرت عذاب شدید، آخرت میں شدید عذاب بھی ہے مگر وہ مغفرت من اللہ و رضوان، مغفرت بھی ہے اور رضوان بھی۔ مغفرت اور رضوان کے لیے کوئی الگ بنیاد قائم نہیں فرمائی، کوئی ایسا مضمون نہیں فرمایا کہ یہ تو عذاب والا مضمون تھا، اب مغفرت اور رضوان والا مضمون یہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہی دنیا کی زندگی مغفرت اور رضوان کا موجب بھی بن سکتی ہے، اور وہی دنیا کی زندگی سزا اور عذاب کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو خدا سے دور ہیں ان کو دنیا کی زندگی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور بسا اوقات بد انجام مرتے ہیں اور اپنی محنتوں کے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اسی دنیا کی زندگی کو ان 3 بلاؤں سے محفوظ رکھو جو اندھیروں کی بلائیں ہیں جن کا پہلے ذکر فرما دیا گیا، تو پھر وہی دنیا کی زندگی مغفرت کا موجب بھی بن سکتی ہے اور اللہ کے رضوان کا موجب بھی بن سکتی ہے، کیونکہ نتیجتاً وہی باتیں بنیادی ایک نتیجہ بھی نکال سکتی تھیں، دوسری بھی نکال سکتی تھیں، اس لیے الگ مضمون ماننے کی بجائے اسی پہلے مضمون کے آخر پر 2 نتیجے رکھ دیے، ایک آخرت میں عذاب شدید کا نتیجہ، دوسرا مغفرت اور رضوان کا نتیجہ۔ اب آپ اس پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانی نفس سے تعلق رکھتی ہیں، باہر سے نہیں آئی۔ جو ہم یہ کہتے ہیں نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا،
اس دعا میں یہی اندھیرے ہیں، یہی برائیاں ہیں جن سے بچنے کے لیے ہم خدا سے التجا کرتے ہیں۔ اے خدا، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں من شرور انفسنا، ان شرور سے جو ہمارے اندر سے پھوٹ رہے ہیں، اور ان برائیوں سے جو ہمارے اعمال سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، بیرونی کوئی چیز نہیں ہے، تمام اندھیرے اس آیت سے تعلق رکھنے والے اور اس سے پہلی آیت سے تعلق رکھنے والے نفس کے اندھیرے ہیں، اور نفس کے اندھیرے روشنی کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، جو نفس سے چیز اٹھتی ہے وہ خوبصورت بن کے دکھائی دیتی ہے، اور انسان پہچان نہیں سکتا کہ یہ ظلمت ہے یا روشنی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو خلاصہ نکالا، قرآن کریم میں جو خلاصہ نکالا گیا ہے دنیا کی زندگی کا، یہی ہے جس کے دائرے میں دنیا کی زندگی محدود ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تمام دنیا میں جو قوموں کی ایک دوسرے سے برتری کی دوڑ ہو رہی ہے، اقتصادی جنگیں ہیں یا سیاسی جنگیں ہیں یا اور معاشرتی مقابلے ہو رہے ہیں، ان کا یہ آیت مکمل احاطہ کیا، کچھ بھی اس سے باہر۔ بس اس زندگی میں جس کا ہم خصوصیت سے آج کل اس زمانے میں مشاہدہ کر رہے ہیں، اس سے بہتر خلاصہ نکالا جا ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا۔ پہلا پہلو ہے لعب و لعب، کھیل کود اور دل بہلاوا۔ جوں یہ زمانہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے، لعب اور لہو کو زیادہ اہمیت ہوتی چلی آ رہی ہے، اور زندگی کی اہم چیزوں کو نسبتاً کم اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اکثر دنیا کی امیر قوموں کا پیسہ زیادہ لہو و لعب پر خرچ ہو رہا ہے، اور ایک معمولی حصہ ہے جو ان کے روزمرہ کی زندگی کی ضرورتیں پورے کرنے پر خرچ ہوتا ہے۔ جو روزمرہ کی زندگی کی ضرورتوں پر انسان خرچ کرتا ہے وہ تو بنیادی طور پر اتنا تھوڑا ہے کہ امیر قومیں اگر صرف اسی پر راضی رہیں تو ان کو سمجھ نہ آئے کہ اس دولت کو کہاں پھینکیں ہم، کیونکہ اکثر ایک ملک کے اکثر نہیں تمام انسانوں کی تمام تر ضرورتیں، جہاں تک امیر ملکوں کا تعلق ہے، ان کی کل آمد کے سویں حصے سے پوری ہو سکتی، باقی صرف عیاشی کے ذریعے ہیں۔ عیش و عشرت کے سامان، مکانوں کی دوڑ، جائیدادوں کی دوڑ، مگر پہلے زینت کی بات کرتے ہیں، لہو و لعب کی بات کرتے ہیں۔ کھیل تماشا، تھیٹر، سینما اور عیاشی کے اڈے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ملک کی اکثر دولت خرچ کر دی جاتی ہے، اور اسی مقابلے کے نتیجے میں پھر اندھیروں کے بدن سے اور اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، جرائم پھیلتے ہیں، اور اکثر جرائم پھیلنے کی وجہ لہو و لعب کی تلاش اور ان کی جستجو ہے، اور ان کا تتبع، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اکثر آدمی غریب ہیں، یعنی دنیا کے اکثر آدمی غریب ہیں۔ امیر ملکوں میں غربت کا معیار بدل جائے گا، مگر غریب وہاں بھی ہیں اور اکثر غریب ہیں۔ انگلستان میں بھی اکثر غریب ہیں، امریکہ میں بھی اکثر غریب ہیں، جرمنی میں بھی۔ کوئی دنیا کا ترقی یافتہ ایسا ملک نہیں جہاں پھر کہہ سکے کہ اکثر امیر ہیں۔ تو اکثریت غریبوں کی ہے، اور لہو و لعب کا معیار امیرانہ بن جاتا ہے۔ لہو و لعب میں غریبانہ لہو و لعب کوئی چیز ہی نہیں رہتی، جو بھی لہو و لعب ہے وہ امیرانہ ٹھاٹ ہے، اور وہ ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے، وہ اخبارات میں اشتہاروں کے طور پر دی جاتی ہے، وہ ریڈیو پر سنائی جاتی ہے، کبھی گانوں کی صورت میں، کبھی یہ بتا کر کہ یہ نئی قسم کا ایک البم نکلا ہے، اس میں فلاں گانے والے حصہ لے رہے ہیں، اس پر روپیہ خرچ کرو۔ اور اسی طرح کے عیش و عشرت کے دوسرے سامان ہیں، میوزک کا دلدادہ انسان کو بنا کر ایک قسم کی ڈرگ ایڈکشن پیدا کر دی جاتی ہے، اور یہ تمام باتیں لہو و لعب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب دیکھیں، پہلا عنوان خدا نے یہ لگایا ہے، دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے، اور لہو و لعب کی اگر تم پیروی کرو گے تو تمہیں سوائے ناکامی، نامرادی اور بالآخر تکلیف اٹھانے کے اور کچھ میسر نہیں آ سکتا، کیونکہ لہو و لعب کی پیروی ہی خود
کئی قسم کے جرائم پیدا کرتی ہے، اور وہ لوگ جو غریب ہیں ان کا دل بھی تو چاہتا ہے کہ وہ بھی امریکہ کی ہالی ووڈ کے طریقے پر ویسی زندگی بسر کریں، اور وہ میوزک خریدیں جو دوسرے امیر لوگ خریدتے ہیں، ویسے وہ ڈیک خریدیں جن پر 3 ڈائمینشنل اثر پیدا کرنے والی میوزک پیدا ہوتی ہے۔ وہ جب یہ چیزیں خرید نہیں سکتے تو پھر چاقو لے کے نکلتے ہیں یا کسی کے گھر کے دروازے توڑتے ہیں رات کو۔ انہوں نے پیسے تو حاصل کرنے ہیں کیونکہ لاب و لاب کے رسیا بن جاتے ہیں، اور پھر لاب و لاب کا رسیا انسان دوسرے انسانوں کی ہمدردی سے دن بدن محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کو لاب و لاب کی عادت پڑ جائے، اس کی بلا سے کوئی غریب فاقے مر رہا ہے یا نہیں مر رہا، اپنے ملک کے غریبوں کی اس کو ہوش نہیں رہتی، کجا یہ کہ افریقہ کے غریبوں کی فکر کرے اور دوسری دنیا کے فاقہ کشوں کی فکر اس کو لاحق ہو جائے، تو سوال ہی اس کا پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے گھر کے، اپنے بھائی اور بہن کی ضرورتوں کی فکر سے وہ بھی مستثنا اور آزاد ہو جاتا ہے۔ لاب و لاب کا رسیہ تو بعض دفعہ اپنے بچوں کی فکروں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، صرف اپنی فکر لگی رہتی ہے۔ چنانچہ کئی دفعہ بعض خواتین کے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ خامن نے جتنا بھی کمایا وہ اپنے عیش و عشرت پر خرچ کرتا ہے، اتنا تھوڑا بھی بچوں کے لیے بچاتا ہے کہ اس سے ان کی بمشکل روزمرہ کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ غریبانہ زندگی بسر کرتے ہیں جبکہ باپ ٹھاٹ سے رہ رہا ہے، ماں سارا دن محنت کرتی ہے اور مرتی ہے گھر میں، اور خامد آتا ہے اور اپنے حکم جتا کر اور کچھ سختیوں کے احکامات دے کر کچھ تھوڑے سے پیسے پکڑائے اور باہر جا کر ہوٹلوں میں کھانا کھاتا، دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت کرتا یا اور لاب و لاب کے سامان ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ تو لاب و لاب ایک بہت اہم چیز ہے جس کا انسانی زندگی کے سدھارنے یا بگاڑنے سے گہرا تعلق ہے، اور یہ اندھیرا نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے اس میں مزے ہیں، اور لاب و لاب ایسی چیز ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ از خود زردرو ہونے لگتی ہے، یعنی لاب و لاب کی تمنا خود ڈھلنے لگتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان اس دور کو نہ پہنچے سوائے اس کے جوانی میں مر جائے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ ایسے بوڑھے ملیں گے جنہوں کی گناہوں کی حسرتیں پوری نہیں ہوئیں اور گناہوں کی طاقتیں ختم ہو گئیں، چلنے پھرنے کی طاقت باقی نہیں رہی، جوڑ جوڑ دکھنے لگے لیکن گناہوں کی ہرس مٹی نہیں۔ وہ غالب نے جس طرح کہا ہے کہ دریائے معاصی تنک آبی سے ہوا خوش، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا۔ عجیب حال ہے، میرا گناہوں کا دریا تو اپنے جوش و خروش میں اور لہریں مار مار کے تیزی سے بہہ گیا کہ اب وہ خالی برتن رہ گیا ہے دریا کا، اس میں کچھ بھی نہیں رہا، سب پانی بہہ گیا، اور میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا۔ میرے تو دامن کا کنارہ بھی ابھی بھیگا نہیں تھا پوری طرح، جو میری گناہوں کی حسرت ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جتنا میں کر سکا ہوں یا کر سکتا ہوں۔ اور بین ہی یہی انسانی زندگی کی صورت ہے۔ حقیقت میں ہر انسان پر سوائے اس کے کہ اللہ اسے بچا لے، یہی مضمون صادق آتا ہے۔ ہر انسان کتنا بھی گناہگار ہو، اس کے گناہوں کی حسرت اس کے گناہوں کی حد سے ہمیشہ آگے بھاگ رہی ہوتی ہے، 100 قدم آگے چلتی، اور تلاش جو ہے وہ پھر بھی جاری ہے، پیاس پھر بھی باقی ہے۔ بس عملاً دیکھا جائے تو ہر قدم ہی وہ قدم ہے جہاں خدا تعالیٰ اس کا حساب چکانے کے لیے کھڑا ہے۔ مگر جو اندھا ہو، جو نفس کا اندھا ہو، وہ بظاہر روشنی میں قدم اٹھا رہا ہے مگر وہ ہر چیز کی حقیقت جاننے سے آ رہی ہے، اس میں یہ صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی کہ وہ دیکھے وہ کیا کر رہا ہے۔ اور یہ صلاحیتیں انفرادی طور پر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، قومی طور پر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور بسا اوقات مسائل سامنے آتے ہیں، قومیں کہتی ہیں ہمارے ان مسائل کا کیا حل ہے، چوریوں کا کیا حل ہے، ڈاکوں کا کیا حل ہے، اور وہ جو اسکولوں میں ظلم ہو رہے ہیں، بچے اٹھتے ہیں بغاوت کرتے ہیں،
اور اپنے پرنسپل کو قتل کر دیتے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں، دن بدن یہ باغیانہ رویہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی سوچتے نہیں کہ جو بنیادی وجوہات ہیں وہ فطرت کے اندر ہیں، انسانی فطرت کے اندر ان کی تلاش کرو اور ان کا وہاں علاج کرو جہاں سے وہ سر اٹھا رہے ہیں، اور قرآن کریم نے اس تجزیے میں ہر چیز کو کھول دیا کہ تمہارے اندر جو لاہ و لعب کی جاہلانہ پاگلوں والی تمنا ہے یہ تمہیں لے ڈوبے گی اور بالآخر تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دوڑو جتنا مرضی دوڑنا ہے۔ ایک مثال میں فرمایا پیاسے کی طرح تم شراب کی پیروی کر رہے ہو، اور آگے پہنچو گے تو حسرت کے سوا تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ جو پاگل پن ہے یہ بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں، لاہ و لعب کی تمنا زیادہ ہو، اسے پانے کی توفیق کم ہو، ہر وقت بے چینی میں ایک انسان جلتا رہے، وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو اسکاٹ لینڈ میں نہایت دردناک واقعہ ہوا ہے، یہ قوم ساری سوچ رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک پاگل اتنے معصوم بچوں کو اٹھ کے ذبح کر دے اور قتل کر گولیوں سے بھون دے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے اوپر کوئی جانور بھی شاید حملہ نہ کرے، بسا اوقات جانور بھی چھوٹے بچوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جو شکار کے مضمون پر مستند کتابیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ شیر اگر بکری کا لیلا وہاں کھڑا رہ جائے اور باقی سارے چل دوڑنے والے جانور بھاگ چکے ہوں یا ہرن کا بچہ رہ جائے تو اس کھڑے بچے کو شیر کبھی کچھ نہیں کہے گا، بھوکا بھی ہو تو کچھ نہیں کہے گا۔ انسانی فطرت میں خدا تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ جو معصوم بے سہارا ہو، جس کو اپنے دفاع کی طاقت میں، اس پر جانور بھی رحم کرتے ہیں، لیکن اس بدبخت نے کوئی رحم نہیں کیا۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے، کیوں ایسا ہوا، اور ہم ان وجوہات کی تلاش کریں، قانون بدلیں، فلاں بات کریں فلاں بات کریں، مگر جو مرضی قانون بدلیں جب تک قرآن کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق فطرت میں اتر کر جائزہ نہیں لیں گے، اس وقت ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ جس معاشرے میں عیش و عشرت کی طرف توجہ دلانے کے لیے کھلی تمام ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں اور عیش و عشرت سے منہ پھیرنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار نہ کیا، جہاں کھلی دعوت ہو بے حیائی کی، جہاں لاب و لاب اس طرح پلیں اور پنپیں جیسے ماں کے دودھ پر بچہ پلتا ہے، اس قوم میں محرومیاں تو لازماً ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ تمنائیں اونچی ہو جائیں اور حصول کی طاقتیں کم ہوں اور محرومیاں پیدا نہ ہوں۔ تمناؤں اور حسرتوں کا ایک طبی تعلق ہے، ایک چولی دامن کے ساتھ ہے، بس یہ حسرتیں ہیں جو پاگل کرتی ہیں لوگوں، اور یہ حسرتیں کئی قسم کی ہیں۔ کئی ایسی حسرتیں ہیں جن کا اپنے بچپن کی حسرتوں سے تعلق ہے، اور ایک بچپن میں ایک انتقامی جذبہ پیدا ہوا ہے جو دب گیا ہے اس وقت۔ جب وہ پاگل پن میں دوبارہ کودا ہے تو بچوں پر ظلم کی صورت میں وہ جذبہ اٹھا تو اس نے وہ بہیمانہ ظلم کیا جو جانور بھی نہیں کرتا۔ تو کہاں کہاں روکیں گے قانون سے؟ قانون کے ذریعے جرائم کو نہیں روکا جا سکتا۔ قانون کے ذریعے اگر بڑھتے ہوئے اونچے ہوتے ہوئے جرائم کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کریں گے تو بسا اوقات وہ دوسرے راستے نکال لے گا، مگر سیلاب روکا نہیں جا سکتا، بند ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا وقت بھی آیا یہاں کہ جب ڈرگ کو روکنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو انہوں نے یہ آواز اٹھانی شروع کی، ڈرگ کو جعلی قرار دے، جھگڑے ختم ہو۔ چنانچہ ایک بندھن ٹوٹتا ہے تو دوسرا بندھن آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تیسرا، مگر جو سیلاب ہیں جو اندر سے قوت سے اٹھتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ وہ قوانین قدرت کے تابع اٹھتے ہیں، اور قوانین قدرت میں ان کی وجوہات کی تلاش کرو اور قوانین قدرت کو سمجھنے کے بعد وہاں روک پیدا کرو جہاں ان کے اٹھنے کی جگہ ہے، تب ممکن ہوگا۔ بس یہ وہ جگہ ہے جہاں اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، لعب و لعب یا لعب و لعب۔
جو ساری سوسائٹی لیب اور لاب کا کی مریض بن جائے، اس میں تو یہ چیزیں از خود ہوں گی، کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے. اور جتنا آگے بڑھے گی لاب اور لاب، اتنا ہی کئی قسم کے بھیانک جرم از خود ان کے پیٹ سے پھوٹیں گے. بعض جگہ محض لاب ہے جو پاگل پن پیدا کر دیتی ہے، بعض جگہ لاب ہے جو پاگل پن پیدا کرتی ہے، بعض جگہ دونوں مل کر پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھل کھیلتی ہیں اور عجیب و غریب نتیجے نکالتی ہیں. اب کرکٹ کا میچ ہوا ہے اور اس کا ایک بخار چڑھا ہوا ہے قوموں کو، اور حیرت کی بات ہے لائب ہے، صرف لاب نہیں ہے، وہ اکیلی لاب کھیل. اور وہ لوگ جو ان کا کوئی دور سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے خودکشیاں کر رہے ہیں. ٹیم ہار جنہوں نے کبھی کرکٹ کے بلے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ان کا حال یہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کیپٹن نے یہ غلطی کی، فلاں نے یہ غلطی کی، آئے صحیح ہم اس کے سر پھوڑیں گے. اب یہ کھیل ہے کہ پاگل پن ہے؟ یہ وہی پاگل پن ہے جس کے اندھیرے کی طرف ذکر فرمایا ہے کہ لاب اور لاہو کو اگر تم نے کھلی چھٹی دے دی تو جان لو کہ متاع غرور کے سوائے کچھ بھی نہیں. تم نے ایک دھوکے کی بات کھڑی کر لی ہے، تمہارے نفس نے دھوکے کے مزے پیدا کر لیے، ان میں کچھ بھی حقیقت نہیں. اب پاکستان جیسا ملک جہاں اسلامی معاشرہ اور اسلامی اقدار کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک صاحب اٹھے جب پاکستان ہارا ہے تو پہلے ٹیلی ویژن کو اپنی گولیوں سے بھون دیا، پھر خودکشی کر لی، خود گولیاں مار. پیچھے اس کے بیوی بچے یا جو بھی عزیز تھے ان کو کس قدر دردناک تکلیف میں مبتلا کر گیا اور قوم کو منہ کالا کر دیا. لیکن لاب بھی جب سر پہ سوار ہو جائے تو جنون بن جاتی، اور جنون ہی اندھیرا ہے، بالکل پاگل کر دیتی ہے، مخبوط الحواس کر دیتی. کھیلوں کی لڑائیوں میں بڑے قتل ہوئے ہیں ہندوستان میں بھی اب، اس بنا پر کہ ہندوستان کو سری لنکا نے ہرا دیا. سری لنکا کی ایمبیسی پہ حملہ ہو گیا. اگر حملہ کرنا ہے تو اپنے فورن آفس یا ہوم آفس پہ حملہ کرو، تم ہارے ہو. ہرایا اس کا کیا قصور ہے سری لنکا کا جس نے تمہیں ہرایا ہے؟ قصور تمہارا ہی، تم ہارے ہو. لیکن وہ بھی انہوں نے بندے ایک دوسرے کو بھی کاٹا ہے، کئی قتل ہوئے ہیں اس غصے میں آ کے. اور پاکستان میں ایک نانی نے اپنے نواسے کی ٹانگ توڑ دی غصے میں. یہ اندھیرے ہیں اور دکھائی روشنی دے رہی. دن دہاڑے کرکٹ کے میچ دیکھے جا رہے ہیں، آگے لگ رہی ہیں، قتل عام ہو رہے ہیں، گندی گالیاں دی جا رہی ہیں. اب ہمارے ملک میں بھی پاگل پن، انڈیا میں بھی پاگل، دونوں جگہ پاگل پن، لیکن لات کا پاگل پن. پاکستان میں یہ پاگل پن کہ اپنے کھلاڑیوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ آؤ سی ہم تمہاری ٹانگیں توڑیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تم کیوں ہارے ہو؟ اور جھوٹے الزام سراسر کہ تم پیسے لے کے ہار گئے. یہ الزام آپ دیکھیں ایک اندھیرے کی پیداوار ہے اور ایک اندھیرا ہے. جس قوم میں رشوت ستانی عام ہو، جس قوم میں بک جانا عام بات ہو، جس قوم کے ممبرز آف پارلیمنٹ کے متعلق اس گروہ کے آدمی بھی دوسرے گروہ کے آدمی بھی جو خود بھی ممبر پارلیمنٹ ہیں اخباروں میں کھلا کھلا بیان دیں کہ یہ سارے بکاؤں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. ہماری ڈیموکریسی اور ہارس ٹریڈنگ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. یعنی گھوڑوں کی منڈی ہے، جو زیادہ پیسے دے آ کے وہ گھوڑا خرید کے لے جائے. یہ حال ہو جہاں وہاں اپنے کھلاڑیوں بیچاروں پہ انہوں نے کون سا احسان کرنا تھا؟ ساری انہوں نے محنتیں کی، تکلیفیں اٹھائیں، ورزشیں کی، ڈسپلن کیے، بال پکڑ پکڑ کے ہاتھ انگلیاں توڑی، اور آخر پر یہ ان کو بدلہ ملا ہے کہ تم ضرور پیسے کھا گئے جو ہار گئے ہو. اس پر بعض کھلاڑیوں نے استعفے دے دیے. انہوں نے کہا ہماری توبہ جو اب کبھی ہم اپنی قوم کے لیے کھیل گئے. اور لات کو آپ کو سمجھتے ہی نہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے بہت بڑی چیز ہے. جو قوم لات کی غلام بن جائے گی وہ بھی پاگل ہو جائے گی، یہ بھی اندھیرے پیدا کرے گی. اور جو قوم لاف کی غلام ہو جائے گی وہ تو اور بھی زیادہ پاگل ہو جاتی ہے. اور یہ دونوں اگر اکٹھی ہو جائیں چیزیں
تو ساری قوم کا دماغ بالکل مختل ہو جاتا ہے، وہ اندھیروں میں مبتلا ہوتی ہے جو اس کے نفس سے اٹھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ مضمون کس طرح سب دنیا کے اوپر کس صفائی کے ساتھ پورا آ رہا ہے، مگر دیکھا اس لیے نہیں جاتا کہ نفس کا اندھیرا وہ نظر ہی نہیں آتا، اپنا نفس انسان کو دکھائی نہیں دیتا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور اس کے اندھیرا کہلانے میں یہ بھی حکمت ہے، اپنا قصور نہیں نظر آ رہا، اپنی آنکھ کا تنکا بھی دکھائی نہیں دیتا، جبکہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا شتیر بن کے دکھائی دے رہا ہے، اور اپنی آنکھ کا شتیر غلط کہہ گیا، اس لیے دماغ میں شتیر نہیں آتا کہ آنکھ میں شتیر آ ہی نہیں سکتا، مگر محاورے میں ہے بہرحال تو تنکا ہی دماغ میں آیا، مگر بہرحال محاورہ یہ ہے کہ اپنی آنکھ کا شتیر بھی دکھائی نہیں دیتا، دوسرے کی آنکھ کے تنکا بھی دکھائی دے دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اندھیرے ہیں جو نفس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اور تہ بتہ اندھیرے ہیں جن کی تقسیم اگر کی جائے تو یہ ایک قسم یہ ہے، لابھ اور لابھ۔ احمدی جماعت کو اگر روشنی حاصل کرنی ہے تو جہاں قرآن کریم نے اندھیرے بیان فرمائے وہاں ایسے بھی اندھیرے بیان فرمائے جو تمہیں روشنی دکھائی دیتے ہیں، بظاہر ان میں کوئی بھی اندھیرا کا پہلو نظر نہیں آتا، بچے بھی کھیلتے ہیں، بڑے بھی کھیلتے ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس میں آنکھ کوئی اندھیرا نہیں دیکھتی، لیکن قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ جہاں بھی تم نے توازن کھو دیا وہاں یہی طبی حالتیں اندھیروں میں تبدیل ہو جا کرتی، اس لیے ان اندھیروں سے بچو جو تمہیں اندھیرے دکھائی نہیں دیں گے۔ ایک بچہ کھیلتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، اس کی اس حالت کو اندھیرا نہیں کہا جا سکتا، اس کا کھیلنا اس کی پڑھائی کو طاقت بخشتا ہے اور اس کی صحت کو بحال رکھتا ہے، اور بسا اوقات وہ دونوں میدانوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے اور زیادہ تسکین پاتا ہے۔ ایک بچہ ہے جو پڑھائی کی قربانی دے کر کھیل میں وقت خرچ کر دیتا ہے، ایک بڑا ہے جو عیش و عشرت کی خاطر اپنی زندگی کے فرائض سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اب ان کی دونوں کی مثالیں، دونوں قسموں کی مثالیں دراصل اندھیروں میں پلنے والوں کی سی ہیں، مگر اگر دنیا کی لذتیں اس حد تک رکھی جائیں جس حد تک فرائض پر اثر انداز نہ ہو تو اس صورت میں اس بچے کی طرح جو کھیلتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے، ایک انسان جائز حد تک اپنی خواہشات کو بھی پورا کرے جو طبیعی ہے، مگر خدا تعالیٰ کے فرمان کی حدود کو نہ پھلانگے، تو یہی دو چیزیں جو ایک جگہ ہلاکت کا موجب بنتی ہیں، ایک جگہ مغفرت اور رضا کا موجب بن جاتی ہیں۔ متناسب کھیل، متناسب پڑھائی اور دونوں کے درمیان توازن رکھنا دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے اور دین کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے اگر دیندار ہو انسان، ورنہ کھیل کی کامیابیاں بھی بخشتا ہے اور علم کی کامیابیاں بھی بخشتا ہے۔ تو مغفرت اور رضا کا یہ تعلق ہے ان باتوں سے کہ لابھ تو وہی رہے گی، لابھ بھی وہی ہوگی، لیکن کسی حد تک اگر خدا کی رضا کے تابع تم لابھ سے بھی تعلق رکھو گے اور لابھ سے بھی تعلق رکھو گے تو وہ بدی والی لابھ نہیں رہے گی، وہ بدی والی لابھ نہیں رہے گی۔ چنانچہ قرآن کریم نے انسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریق بھی بیان فرما دیا ہے۔ اس جائز طریق کی حدود میں رہ کر وہ باتیں جو دوسری طرح لابھ دکھائی دیں گی وہاں لابھ نہیں رہتی۔ میاں بیوی کے تعلقات ہیں، دوسرے اور ایسے سیر گاہوں پہ جانا ہے، تفریحات سے استفادہ کرنا ہے، کھیلنا ہے، یہ سب چیزیں وہی ہیں جن کا انسانی فطرت کے طبی تقاضوں سے تعلق ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے ہر جگہ ان کی محدود اجازت دے کر یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں ہم نے طاقت تو بخشی ہے مگر اس طاقت سے فائدہ نہیں اٹھانا، فرمایا طاقت تو بخشی ہے مگر اس حد تک فائدہ اٹھانا، اس سے آگے نہیں جانا۔
یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ جس حد تک خدا نے فائدے کی اجازت فرمائی ہے لذت وہیں ختم ہو جاتی ہے. پوری لذت، زیادہ سے زیادہ تسکین وہیں ہوتی ہے. اس سے آگے بڑھیں تو پھر وہی لذت اور وہی تسکین تکلیف کا سامان بن جاتی ہے. مثلا کھانے کے متعلق فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے کا صحیح طریق یہ ہے کہ ابھی بھوک ہو تو ہاتھ کھینچ لو. اب لذت ایسے شخص کو بھی ملتی ہے مگر ایسے شخص کی لذت نقصان سے پاک ہے. اس لذت کے بعد کوئی بدی اس کی لذت میں رکھنا نہیں ڈالتی. مگر وہ شخص جو ہاتھ نہیں کھینچتا وہ سمجھتا ہے میں زیادہ لذت اٹھا رہا ہوں، وہ کھاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پیٹ تن جاتا ہے. اور اس وقت جب کہ جس نے ہاتھ کھینچ لیا تھا وہ آرام سے آرام کی نیند سویا ہوا ہے، مزے لے رہا ہے، کھانے کا مزہ بھی باقی ہے، اس کے بعد جو غنودگی ہے اس نے بھی لطف دیا، ایک سایہ تسکین کا پیدا ہوا اور کوئی تکلیف نہیں. اور جو لگتا تھا کہ بھوک رہ گئی ہے وہ بھوک خود بخود مٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر جانتے ہیں اس بات کو کہ انسان جب بھوک مٹائے تو اصل میں ضرورت سے زیادہ کھا چکا ہوتا ہے. ابھی بھوک کچھ باقی ہو اور چھوڑ دے تو تھوڑی دیر میں ہی وہ کھانا میٹھے میں تبدیل ہو کر خون میں گھلتا ہے تو بھوک کو مٹا دیتا ہے. تو جتنا کھانا بھوک مٹانے کے لیے کافی ہے وہ بھوک مٹنے سے پہلے کافی ہوتا ہے. جب مٹتی ہے بھوک اس وقت ضرورت سے زیادہ کھایا جاتا ہے. تو اب دیکھیں جو قرآن کریم نے فرمایا اور حدیث نے جس پر روشنی ڈالی وہی مضمون ہے جس میں تسکین بھی ہے اور لذت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو لذتوں سے محروم نہیں کرتا. یہ فرماتا ہے کہ اگر ہمارے کہنے میں آؤ، ہماری ہدایت کے مطابق لذتوں کی پیروی کرو تو ان میں کوئی بھی نقصان کا پہلو نہیں ہوگا، کوئی حسرتیں اس کے بعد تمہارا دامن نہیں پکڑیں گے. اگر تم خود بخود بھاگی پھرو گے تو لذت ایک حد کے بعد حاصل ہونا ویسے ہی بند ہو جاتی ہے. جو لوگ بھوک کے ساتھ کھانا کھانے کا مزہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے جو بھوک مٹنے کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں وہی کھانا جو پہلے بہت ہی زیادہ مزیدار لگ رہا تھا آہستہ آہستہ کم مزیدار ہوتا چلا جاتا ہے. اور آخری لقمے جو وہ زبردستی زہر مار کرتے ہیں لوگ، ان میں مزہ کوئی خاص نہیں ہوتا، صرف ایک لالچ ہی ہے. بھوک میں ہی مزہ ہے، طلب میں مزہ ہے. طلب نہ رہے تو مزہ بھی مٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے طلب بھی پیدا فرمائی ہے اور مزے لوٹنے کا سائنٹیفک طریق بھی بیان فرمایا ہے. فرمایا اس کی حد کے اندر رہنا ورنہ نہ مزہ رہے گا نہ سکونت نہ تسکین رہے گی اور مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس کے بعد جو اس کے عوارض ہیں وہ جھیلتے ہی عمر کٹ جائے گی. چنانچہ جتنی بھی عیاشی کے ذریعے ہیں ان سب سے کچھ عوارض کا تعلق ہے. جو ویسے گناہ نہیں کرتے مگر کھانے میں بے اعتدالیاں کرتے ہیں ان کے اپنے عوارض کا ایک باقاعدہ سیٹ ہے ایک پورا. ان کا ایک فہرست میں بیان کیے جا سکتے ہیں کہ یہ کھاؤ پیو لوگوں کے عوارض ہیں اور وہ تھوڑی سی زندگی عیش کر کے باقی زندگی کھانا سامنے دکھائی دے رہا کھایا نہیں جاتا. کسی کو شوگر لگ گئی، کسی کو اور مصیبت واقع ہو گئی، آنکھوں کے سامنے ہے اور کچھ نہیں حاصل کر کے لے جاؤ بس مجھ میں طاقت نہیں ہے. کہتے ہیں ہم تو دودھ پینے سے بھی گئے، ہم تو روٹی چکھنے سے بھی محروم ہو گئے. تو پہلے وہ حرکتیں کیوں کی تھی؟ تو جتنی لذت مقدر ہے اس سے آپ ویسے بھی نہیں بڑھ سکتے جو مرضی کر لیں. پنجابی میں خوب کہا ہے کہ اس کے دانے مک گئے. وہ پنجابی کا محاورہ ہے، کسی کی عمر ختم نہیں گیا اس کے دانے مک گئے. ہر انسان کے دانے مقرر ہیں، اس سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتا. جو جلدی کھا لے گا اس کی باقی عمر کم کھانے پہ مجبور کرے گی اس کو اور زیادہ توفیق ہی نہیں ہوگی.
تو یہ بھی بیوقوفوں والی بات ہے کہ ہم بے پناہ بے حد لذت حاصل کر سکتے ہیں. ہم تو محض مجبور لوگ ہیں، جتنا خدا نے تقدیر میں مزے لکھے ہیں ان سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. جب بڑھیں گے تو اول تو وہ مزے کرکرے سے ہوں گے اور دوسرے وہ سزا دیں گے. پھر چوری کے مزے ہوں گے اور چوری کی سزا ملے گی، ڈاکے کے مزے ہوں گے تو ڈاکے کی سزا ملے گی. بس ہر قسم کے گناہ گار اپنے گناہوں کی ایک شامت اعمال اس دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کھیتیاں ان کے سامنے زرد ہو جاتی ہیں، ان میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں. دل چاہتا ہے کہ کچھ حاصل ہو مگر کچھ حاصل ہو نہیں سکتا. اس کی بجائے وہ کیوں نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں مزے بھی زیادہ اور پھر مغفرت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا مضمون اس تھوڑی سی بھوک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو آپ نے خدا کے حکم کے تابع برداشت کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھوک برداشت ہوئی، فوراً پتہ چل گیا اس کے بعد کہ یہ تو یوں ہی دھوکہ تھا، اصل میں تو کچھ بھی نہیں تھا، مجھے تو جتنا کھانا تھا سب مل گیا ہے، مزہ بھی پورے ہو گیا، بات کی تسکین بھی مل گئی. لیکن وہ تھوڑا سا ٹکڑا ایک آزمائش کا ہلکا سا دور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اختیار کیا گیا، طوری طور پر اختیار کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں پھر لا متناہی مغفرت کا مضمون ہے جو آئندہ دنیا میں پیش آئے گا. وہ رضوان من اللہ. تو بدیوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کی حدود میں محدود رہنا بظاہر ایک قربانی ہے اور بظاہر حد بندی ہے، لیکن اگر اس میں رہنے کی عادت ڈالو پھر آنکھیں کھلتی ہیں اور سمجھ آتی ہے کہ کتنی مصیبتوں سے نجات ملی ہے. اور نفس کے اندھیرے سے بڑا اور کوئی اندھیرا نہیں، کیونکہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس میں فائدہ ہے اور فائدہ کچھ نہیں. دوسرا پہلو بیان یہ فرما رہا ہے وزینت و تفاخر بینکم. زینت اور تفاخر کا جو مزہ ہے اس کے مقابل پر ایک محض ایک تصور ہے اور ٹھوس چیز نہیں ہے. کھیل میں ایک ٹھوس چیز ہے جس کا بدن سے تعلق ہے، انسان کچھ لذت پاتا بھی ہے پھر کچھ نہیں بھی پاتا. لاو کا بھی یہی حال ہے، کچھ لذت تو پاتا ہے پھر بعد میں کچھ محروم بھی رہ جاتے ہیں، بعد میں وہی لذت سزا بھی بن جاتی ہے. مگر زینت جو ہے وہ صرف دکھاوا ہے، یعنی وہ زینت مراد نہیں جس کو قرآن کریم زینت قرار دے رہا ہے. جہاں منفی معنوں میں زینت کا ذکر پہلے آئے گا، جس کو اندھیرا ہم کہتے ہیں، وہ زینت ہے کہ صرف دکھاوے کا ہی شوق ہے، اور یہ زینت بھی بڑے اندھیرے اپنے اندر رکھتی، کیونکہ اس زینت کے ساتھ تفاخر بھی وابستہ ہے. بعض زینتیں ہیں جو انسان کی اپنی ذات سے وابستہ ہیں. ایک انسان کو اچھا پہننے کا شوق ہے، خوبصورت بننے کا شوق ہے، وہ اچھے کپڑوں پہ خرچ کر دے گا اور کچھ کریمیں لگائے گا، چاہے رنگ سفید ہو یا نہ ہو، مگر کوشش تو ضرور کرے گا کہ کچھ رنگ میں سیاہی میں کمی واقع ہو جائے. یہ جو کوششیں ہیں زینت کی یہ نسبتاً معصوم ہیں، اپنی ذات میں بیچارہ کرتا رہتا ہے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے کم سے کم اپنے آپ کو تو اچھا لگتا ہے نا. مگر جو تفاخر ہے وہ اسی کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور اصل ہلاکت جو ہے وہ تفاخر میں ہے. تفاخر کا مطلب یہ ہے کہ زینت اس غرض سے کی جائے کہ دنیا کو دکھایا جائے اور اپنے بھائیوں یا بہنوں کو نیچا دکھایا جائے، دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم زیادہ رکھتے ہیں، اور دل میں یہ شوق ہو کہ ہمارا بھائی یا بہن ہم سے نیچے اور چھوٹے دکھائی دیں، اور اس مقابلے کا مزہ ہم دیکھیں کہ ہم اونچے ہو گئے. یہ زینت کے پاگلوں والے شوق کا طبی نتیجہ ہے، ورنہ انبیاء بھی زینت کا خیال رکھتے ہیں. اور قرآن کریم فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی، پوری آیت میں ایک لفظ چھوٹتا ہے مگر مراد یہ ہے کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا ہے. اخرجہ لعبادہ من الطیبات والطیبات من الرزق. وہ زینتیں یا وہ طیبات جو رزق سے پیدا کی کون ہے جس نے حرام کیا ہے؟
یہ تو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی، وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر آخرت میں ان زینتوں سے، ان طیبات سے دوسرے محروم رہ جائیں گے، اور خدا کے نیک بندے یہاں بھی فائدہ اٹھائیں گے، وہاں بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو زینت کی بھی دو قسمیں ہیں، جیسے لعب و لہو کے متعلق میں نے بیان کیا ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ زینت میں ایک زینت ہے جو انسان اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزہت، صفائی کو پسند فرماتا ہے، نظافت کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے صاف ستھرے اچھے ہو کر نکلیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زینت کا خیال رکھتے تھے۔ اس زینت میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، کیونکہ یہ نفس سے نہیں پیدا ہوئی، یہ تعلق باللہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ خدا کی رضا کے تابع رہنے کے نتیجے میں، اس طرف دیکھنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، اور زینت کا دیکھنے سے ضرور تعلق ہے، ورنہ اپنی ذات میں زینت کوئی چیز نہیں۔ اندھیرے میں بیٹھا ہوا کسی کی بلا سے وہ اچھا دکھائی دے رہا ہے یا برا دکھائی دے رہا ہے، دکھائی ہی نہیں دے رہا، اس کو اس سے کیا؟ عورتیں جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی آئے گا، وہ اپنے حال میں اسی طرح رہتی ہیں، گندی، سب نہیں، بعض کوئی اچانک مہمان آئے پھر دیکھیں کس طرح دوڑتی ہیں، وہ چادر ڈھونڈنے کے لیے غسل خانے میں جائیں گی، وہ منہ پہ چھینٹے ماریں گی، صاف ستھری ہو کر نکلنے کی کوشش کریں گی۔ تو زینت کا دیکھنے سے تعلق ہے۔ خدا کے پاک بندے، انبیاء بھی زینت کرتے ہیں، مگر اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے زینت کرتے ہیں، اور اسی لیے اصل زینت تقویٰ بن گئی۔ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں اپنی زینت لے کے جایا کرو۔ اور زینت کی تعریف اس آیت میں دراصل تقویٰ کی تعریف ہے۔ تو زینت کا تعلق ظاہری زینت سے بھی ہے، وہ بھی خدا کی خاطر ہو سکتی ہے، باطنی زینت سے بھی ہے، وہ بھی خدا کی خاطر ہو سکتی ہے۔ اور یہاں زینت حرام نہیں بلکہ مغفرت اور رضا کا نتیجہ پیدا کرنے والی زینت ہے۔ لیکن وہ زینت جس کا دنیا کی آنکھ سے تعلق ہے، وہ بھی دیکھنے کے نتیجے میں پیدا ہوگی۔ اگر وہ پیدا ہوگی تو ضرور تفاخر میں تبدیل ہوگی، اور جو تقویٰ کی سچی زینت ہے وہ تفاخر میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر معمولی انعامات کا ذکر فرمایا جو آپ کی زینت تقویٰ کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوئے، اور ہر بار جب ایک انعام کا ذکر فرماتے تھے تو فرماتے تھے ولا فخر، ولا فخر، مجھے خدا نے تم سب سے پر فضیلت دے دی ہے، تمام انبیاء پر فضیلت دے دی ہے، اولین پر دے دی ہے، آخرین پر دے دی ہے، ولا فخر، لیکن کوئی فخر نہیں۔ اس کے باوجود میں تم سے بڑا بننے کی تمنا ہی نہیں رکھتا، نہ اس بات کو بیان کر کے تمہارے دل جلانا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ یونس ابن متیٰ پر بھی جب کسی ان کے ماننے والے نے حضرت کے فضیلت دیے جانے کو پسند نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو روک دیا جس نے یہ کیا تھا۔ ایک صحابی نے یونس ابن متیٰ کے ایک مرید ان کے ماننے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر فرمایا کہ تمہارے نبی سے ہمارا نبی زیادہ افضل ہے، اس کو تکلیف پہنچی۔ یہ جھگڑا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متیٰ، مجھے یونس ابن متیٰ پر کوئی فضیلت نہ دو۔ یہ مراد نہیں ہے کہ مجھے فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو اللہ نے دے دی ہے، خود ذکر بھی فرماتے ہیں ولا فخرہ۔ بس اس حدیث کا حل لا فخرہ کے اندر ہے کہ مجھے فخر کی عادت نہیں ہے، فخر سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور مومن کی زینت کا دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ بس تم مجھے فضیلت نہ دو وہاں جہاں یہ فخر کا کے طور پر دوسروں کو تکلیف دے رہی ہو۔ اور اگر گہری نظر سے مطالعہ کریں تو جب قومیں آپس میں اپنے اپنے انبیاء کے مقابلے کرتی ہیں تو بنیادی طور پر فخر کی خواہش ہی ہے جو ان مقابلوں پر ان کو آمادہ کرتی ہے، محض اپنے رسول کی محبت نہیں ہوتی۔ بسا اوقات دوسرے کو نیچا دکھانا ہے
یہ مضمون ہے جس کے نتیجے میں اپنوں کی مبالغہ آمیزی، اپنوں کا ذکر مبالغہ آمیزی کے ساتھ اور دوسروں کی خوبیوں کو گھٹا کے دکھایا جاتا ہے۔ پر زینت کا بھی تفاخر سے تعلق ہے، اور وہ زینت جو دنیا کی زینت ہے اس کے پیٹ سے ضرور تفاخر کا بچہ پیدا ہوگا۔ اگر وہ ہوگا تو بڑی بڑی جہالتیں اس سے پیدا ہوں گی۔ اب لہو و لعب میں بھی ایک تفاخر ہے، روزمرہ کی دین و زندگی کے ایسے کاموں میں جن کا ہر انسان سے تعلق، ان میں بھی تفاخر بے وجہ آ کر زندگی کو کرکرا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ذمہ داروں میں شادی کے موقع پر جو دکھاوے کا شوق ہے، کتنی مصیبتیں ہیں اس کے نتیجے میں، کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، اور اتنے اس کے بد اثرات ہیں ہر طرف کہ بعض دفعہ وہ اس بیٹی کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے جس کو بیاہا جاتا ہے، اگر اس کے ماں باپ نے جہیز اتنا نہیں دیا جو خاوند کے گھر والوں کی توقع تھی، تو وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جہیز کیوں کم دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ناک کٹوا دی۔ ہم ایسی گھر میں بیاہ کے لائے جو فقیر نہیں، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، جہیز کا کیا ساتھ آیا تھا جو ہماری عزت سوسائٹی میں ہوتی، اور جو اس ڈر کے مارے پھر بیٹیوں کو دیتے ہیں وہ اپنی عزتوں کے ناک کاٹ کر دیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، قرضے مانگتے ہیں، ایسے قرضے لے لیتے ہیں جو واپس کر ہی نہیں سکتے، اور ساری عمر ان قرضوں کے بوجھ کے نیچے خود بھی دبتے ہیں اور اپنی عزتیں بھی برباد کراتے ہیں۔ قرض خواہ تو پھر کوئی عزت نہیں کرتا کسی کی، عدالتوں میں گھسیٹے جاتے ہیں، گھروں کی کرکیاں بھی ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کی، مگر تفاخر کے نتیجے میں جو اخراجات ہیں وہ تمام تر وہ ہیں جو بنیادی ضرورتوں سے بالکل بے تعلق ہیں۔ مگر اس کا نمبر دوسرا ہے، پہلا جو تعلق ہے لعب اور لہو، ان کا ایک حصہ بنیادی ضرورتوں میں داخل ہے، مگر تفاخر جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں۔ تفاخر کی خاطر قرض اٹھانے، تفاخر کی خاطر اپنی حیثیت سے بڑھ کر چھلانگ لگانا، یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اس کے نتیجے میں گناہ بھی پیدا ہوتے ہیں اور معاشرہ دکھوں سے بھر جاتا ہے۔ ایسے خاندانوں کے جھگڑے، لڑائیاں، آگے ساس بہو کی آپس کی ایک دوسرے سے بدزبانیاں، یہی نہیں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو سوسائٹی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ نفس کے اندھیرے ہیں، باہر سے کہیں سے نہیں آئے۔ تیسرا جو ہے ذکر وہ فرمایا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، لیکن کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبے میں یہاں سے پھر مضمون کو لوں گا۔ ابھی بہت سا ایسا مضمون ہے جس کا اندھیروں سے تعلق ہے، اب ان کی نشاندہی کر کے آپ کو دکھانا ہے کہ یہ اندھیرے ہیں، جب تک رہیں گے نور داخل نہیں ہوگا، اور ہر اندھیرے سے تعلق رکھنے والا ایک متقابل نور ہے۔ وہ اندھیرا نکالیں گے بدبخت دل سے تو پھر نور وہاں جب قدم رکھے گا، اور پھر جب قدم رکھے گا حقیقت میں اور وہ اندھیرا نہیں رہا ہوگا تو پھر وہ نور نہیں مٹ سکتا۔ میں نے آپ سے یہ بھی بات کی تھی کہ جب نور طاقتور ہے تو اس کے آنے کے بعد اندھیرے واپس کیوں آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو ابھی اندھیرا نہیں مٹا ہوتا تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ نور کا حصہ مزے کے طور پر دے دیتا ہے، نفس کا اندھیرا باقی رہتا ہے ابھی، پھر انسان اس کی پرورش شروع کر دیتا ہے اور نور کی ناقدری کرتا ہے، تو نور از خود نکلتا ہے، اندھیرے سے ہارتا نہیں ہے۔ وہ شخص جس کا ظرف اندھیرے رکھتا ہے وہ شخص ہار جاتا ہے نور کو، تو وہ خود پھر کہتا ہے کہ بھی میرا پیچھا چھوڑو اب، اور نور زبردستی نہیں ملتا، نور تو عطا ہے۔ اگر کوئی شخص مستحق خیر اور قدردان ہے تو اس کے پاس رہے گا، ورنہ نہیں۔ اندھیرے کو فی ذاتے ہی نور کے اوپر غالب آنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہاں وہ مالک جس نے کچھ اندھیرے سے حصہ پایا ہے، کچھ روشنی سے حصہ پایا ہے، اس کا اپنا رجحان، اس کا اپنا طرز عمل ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ بالآخر نور باقی رہے گا یا ظلمت باقی رہ جائے گی۔ مگر یہ بھی ایک نسبتاً زیادہ تفصیل کا محتاج مضمون ہے،
اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اندھیروں سے ہمیں پاک و صاف کر دے اور ہر اندھیرے کے بدلے وہ نور عطا فرمائے جو آ کر ٹھہر جانے والا، بس جانے والا ہو اور پھر ہمیں کبھی نہ چھوڑے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان